ہے تو میرا رب فرماندا ہے کہ میں تے بادشاہاں دا بھی بادشاہ ہاں. جس وقت میں بندے نو عطا کرنا تو پھر میں اے نہیں ویکھدا کہ کنوں زیادہ دینا جنوں کم دینا ہے. اس ذات نے فرمایا کہ دامن تو تیرا ہی تنگ تھا اس کی عطا تو بے بہا ہے. بندے کا دامن ہی تنگ ہوتا ہے رب کی رحمت جو ہے وہ بے بہا ہوتی ہے. دوسری بات جب بندہ اللہ کی بارگاہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود کی بات کرتا ہے. دوسرا نقطہ میں درود السلام کے بارے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ دی ذات خالق ہے, اللہ تعالیٰ دی ذات مالک ہے, اللہ تعالیٰ دی ذات معبود ہے. معبود کا مطلب ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے. نقطہ بڑا قابل توجہ ہے, بڑے احباب کی زیر سماعت کروانا چاہنا. حاضرین گرامی, جس وقت اللہ دی ذات اپنے نبی دی ذات تے درود پڑھ دی ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 ہے. یہ میں اس واسطے بھی آج دی گفتگو دا عنوان نے بنایا کیونکہ یہ ماہ شعبان المعظم جڑا ہے یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے آیت نمبر سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 جن دے اندر درود و سلام دا حکم ہے وہ اسی مہینے دے اندر نازل ہوئی. سبحان اللہ. اس واسطے آج دی گفتگو دے اندر یہ بیان کیتا جا رہا ہے. سبحان اللہ. غلط قابل توجہ ہے. دیکھو اللہ دی ذات معبود ہے. ساری کائنات مشرق تو لے کے مغرب تک, شمال تو لے کے جنوب تک, عرش والے فرشتے بھی اور فوق و تحت دیاں ساری مخلوقاں بھی اللہ دی عبادت کردیاں نے, اللہ دی عبادت کردیاں نے. اس واسطے کو ساڈا خالق ہے, مالک ہے, ساڈا معبود برحق ہے. اللہ تعالیٰ نہ نماز پڑھ کہ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف اپنے نبی دی ذات درود و سلام پڑھتا رہتا ہے, اور صرف کلا ہی نہیں پڑھتا بلکہ عرش والے سارے فرشتوں بھی نال شامل کر لینا ہے. اور پھر یہ بھی کہندا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والےو میں تانوں بھی حکم جاری کرنا کہ تسی بھی آ جاؤ اور میرے نال رل کے میرے نبی دی ذات درود و سلام پڑھیے. میرے نبی دی ذات درود و سلام پڑھیے. ہن گل سمجھ آئی ہوئے گی تانوں کہ اللہ کوئی عبادت نہیں کرتا کیونکہ اللہ ساری عبادتاں تو پاک ہے. اللہ صرف ایک کام کردا اور ایک ہی عبادت کردا اور وہ ہے میرے نبی دی ذات درود و سلام. دوسرا نقطہ ایک اٹھتا ہے کہ اللہ اپنے نبی دی ذات کدوں دا درود پڑھ رہے ہیں.